ذرا سوچیں، آپ 14 سال کے ہیں، آپ کو ایک ایسی سلطنت ورثے میں ملی ہے جو بالکل بکھرنے کے قریب ہے، اور آپ پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے۔ اس کے باوجود آپ تاریخ کے سب سے عظیم حکمرانوں میں سے ایک بن جاتے ہیں۔ ناممکن لگتا ہے نا؟ لیکن یہی کہانی ہے جلال الدین محمد اکبر کی۔ تو آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس نے یہ ناممکن کام کیا کیسے؟ اکبر کی کامیابی کا اندازہ لگانا ہو تو بس یہ دیکھیں، اس نے ایک ایسی ریاست سے شروعات کی جو سمجھے بس ختم ہونے ہی والی تھی، اور اسے ایک ایسی سپر پاور بنا دیا جس کی دولت 3 گنا، جی ہاں 3 ٹائمز بڑھ گئیں۔ یہ صرف سلطنت کو بڑا کرنا نہیں تھا، یہ تو ایک مکمل ٹرانسفارمیشن تھی۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے، آخر ایک ان پڑھ لڑکا، ایک ان پڑھ بادشاہ یہ سب کچھ کیسے کر پایا؟ یہ وہ پہیلی ہے جس نے صدیوں سے تاریخ دانوں کو بھی پریشان کر رکھا ہے۔ چلیں آج اس کے پیچھے کی کہانی کو ذرا کھوجتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی سلطنت ہو اس کی بنیاد تو فوجی طاقت ہی ہوتی ہے، اور اکبر کی کہانی بھی بالکل میدان جنگ سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اسے صرف اپنی وراثت کو بچانا ہی نہیں تھا، بلکہ اسے بہت بہت آگے لے کر جانا تھا، اور اس کے لیے اسے کچھ واقعی سخت فیصلے کرنے پڑے۔ ذرا اس صورتحال کو سمجھیں۔ عمر صرف 14 سال، والد کا ابھی انتقال ہوا ہے، اور سلطنت کے جو 2 سب سے اہم شہر ہیں، دہلی اور آگرہ، وہ بھی ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ تو اکبر کے لیے یہ تخت یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی، یہ تو سیدھا سیدھا کانٹوں کا تاج تھا۔ اور یہ خطرہ صرف کچھ شہروں کے ہاتھ سے نکل جانے کا نہیں تھا، نہیں، ہیمو نے تو سیدھا سیدھا خود کو ہندوستان کا شہنشاہ قرار دے دیا تھا۔ مطلب اس نے مغلوں کے وجود کو ہی چیلنج کر دیا تھا۔ یہ ایک سروائیول کی جنگ تھی، اگر ہار جاتے تو سب کچھ ختم ہو جاتا۔ اور اس چیلنج کا جواب ملا پانی پت کی دوسری جنگ میں۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے سچ پوچھیں تو تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ یہاں بات صرف دہلی اور آگرہ واپس لینے کی نہیں تھی، نہیں، یہاں تو پوری مغل سلطنت کے مستقبل کا فیصلہ ہونا تھا، اور اسی ایک جیت نے اکبر کو ایک کم عمر شہزادے سے ایک حقیقی بادشاہ بنا دیا۔ اچھا، جیتنا تو ایک بات ہے، لیکن جیتنے کے بعد حکومت چلانا وہ بالکل ایک الگ ہی کھیل ہے۔ تو اب اکبر کے سامنے ایک نیا اور شاید پہلے سے بھی بڑا چیلنج تھا۔ اتنی بڑی اور اتنی مختلف قسم کے لوگوں والی سلطنت کو آخر چلایا کیسے جائے؟ کیونکہ دیکھیں، تلواریں آپ کو زمین تو دلا سکتی ہیں، سلطنتیں نہیں چلا سکتی۔ تو اکبر کا حل کیا تھا؟ ایک بہت ہی شاندار سسٹم جسے منصبداری نظام کہتے ہیں۔ اب یہ کیا تھا؟ اسے آپ ایک قسم کا لائلٹی پروگرام سمجھ لیں، جہاں سلطنت کے ہر بڑے آفیسر کا رینک اور اس کی ذمہ داریاں سیدھی بادشاہ سے جڑی تھیں۔ اس کا فائدہ؟ اس سے نہ صرف ایک وفادار فوج ہر وقت تیار رہتی تھی، بلکہ سلطنت کے کونے کونے پر بادشاہ کا کنٹرول بھی پکا ہو گیا۔ اکبر صرف ایک بہترین مینیجر ہی نہیں تھا، وہ ایک ملٹری انوویٹر بھی تھا۔ مطلب اس نے اپنی فوج کو بہترین بنانے کے لیے ہر چیز کا استعمال کیا۔ یورپ سے منگوائی گئی نئی توپوں سے لے کر جنگی ہاتھیوں کو لڑائی میں نئے طریقوں سے استعمال کرنے تک، اس نے ہر وہ ٹیکنالوجی اور ہر وہ حکمت عملی اپنائی جس سے اس کی فوج کو برتری مل سکے۔ ایک مضبوط فوج کو چلانے کے لیے کیا چاہیے؟ ظاہر ہے ایک مضبوط معیشت۔ تو اب جب اکبر نے اپنی سلطنت کو فوجی طور پر محفوظ کر لیا تھا، تو اگلا قدم تھا اسے چلانے کے لیے ایک مضبوط انجن تیار کرنا۔ تو چلے اب دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی سلطنت کے پورے فائنینشل سسٹم کو کیسے بدل کر رکھ دیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حیران کن! اکبر کے دور میں مغل معیشت کا سائز اور دولت 3 گنا 3 ٹائمز زیادہ ہو گئی۔ یہ کوئی معمولی اضافہ نہیں تھا، یہ تو ایک اکنامک بوم تھا جس نے ہندوستان کو اس وقت دنیا کی سب سے امیر سلطنتوں میں سے ایک بنا دیا۔ لیکن اس کامیابی تک پہنچنے سے پہلے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کرنا تھا۔ پرانا ٹیکس سسٹم وہ بالکل بیکار ہو چکا تھا۔ ایک طرف کسانوں پر بہت زیادہ بوجھ تھا، اور دوسری طرف سلطنت کو بھی ٹھیک سے پیسہ نہیں مل رہا تھا۔ اکبر کو ایک ایسا سسٹم چاہیے تھا جو دونوں کے لیے کام کرے، ایک ایسا سسٹم جو کسانوں کو برباد نہ کرے بلکہ انہیں مضبوط بنائے، اور ساتھ ہی شاہی خزانے کو بھی بھر دے۔ اور یہاں اکبر کا حل تھا 10 سالہ نظام، اور یہ اپنی سادگی میں ہی بہت کمال کا تھا۔ اس کا آئیڈیا کیا تھا؟ بہت سیدھا، پہلے زمین کی پیمائش کرو، پھر دیکھو کہ زمین سے کتنی فصل ہوتی ہے، اور پھر پچھلے 10 سال کی اوسط پیداوار کا 1/3 حصہ ٹیکس کے طور پر مقرر کر دو۔ اور ہاں، یہ ٹیکس نقد میں لیا جاتا تھا۔ اس سے ہوا یہ کہ سلطنت کو ایک مستقل آمدنی ملنے لگی، اور تجارت کو بھی خوب فروغ ملا۔ یہ سب کے لیے ایک ون ون سچویشن تھی۔ دیکھیں، ایک سلطنت صرف فوج اور پیسے کے بل پر نہیں چل سکتی، اسے جوڑ کر رکھنے کے لیے ایک مشترکہ پہچان، ایک کامن آئیڈینٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور شاید اکبر کی سب سے بڑی لیگیسی اس کی ثقافتی اور مذہبی پالیسیز ہی ہیں۔ یہ وہ شعبہ تھا جہاں اس نے واقعی ایک نئے ملے جلے ہندوستان کا خواب دیکھا۔
اس کے اپنے درباری تاریخ دان ابو الفضل نے اسے شاید سب سے بہترین طریقے سے بیان کیا ہے۔ اس نے لکھا، وہ ایک جنگجو، شہنشاہ، جرنیل، جانوروں کا ٹرینر اور ایک عالم دین تھا۔ بس یہی تو اکبر کی پوری شخصیت کا خلاصہ ہے۔ ایک ایسا آدمی جو تلوار چلانے میں جتنا ماہر تھا، اتنا ہی اسے فلسفی اور مذہب کی گہری باتوں میں دلچسپی تھی۔ اور یہیں پر ہمیں اکبر کا سب سے دلچسپ پہلو، اس کا سب سے بڑا پیراڈاکس ملتا ہے۔ سوچئے، وہ شخص جو خود ایک لفظ نہیں پڑھ سکتا تھا، اس نے 24,000 سے زیادہ کتابوں پر مشتمل ایک لائبریری بنائی۔ جو خود لکھ نہیں سکتا تھا، اس نے اپنے دور کے سب سے بڑے شاعروں، آرٹسٹوں اور دانشوروں کو اپنے دربار میں جمع کیا۔ یہ علم کی کیسی پیاس تھی جو پڑھ کر نہیں بلکہ صرف سن کر بجھتی تھی۔ اکبر ایک بات بہت اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اتحاد زبردستی مسلط نہیں کیا جا سکتا، اسے دل سے جیتنا پڑتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے راجپوت شہزادیوں سے شادیاں کیں تاکہ ان کے خاندانوں کو سلطنت کا حصہ بنایا جا سکے۔ اس نے غیر مسلموں پر لگا جزیہ ٹیکس ختم کر دیا، جو ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اور پھر اس نے عبادت خانہ بنایا، ایک ایسی جگہ جہاں ہر مذہب کے عالم آ کر آپس میں بحث کر سکتے تھے۔ یہ صرف برداشت کرنا نہیں تھا، یہ تو سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ایک ایکٹیو کوشش تھی۔ اور ان تمام مذہبی اور فلسفیانہ تلاشوں کا نچوڑ تھا دین الہی۔ یہ شاید اکبر کا سب سے متنازع اور سب سے زیادہ غلط سمجھا جانے والا قدم تھا۔ بہت سے لوگ اسے ایک نیا مذہب سمجھتے ہیں، لیکن یہ اصل میں کوئی نیا مذہب نہیں تھا۔ یہ تو ایک اخلاقی ضابطہ تھا، ایک فلسفی تھی جو تمام مذاہب کی اچھی باتوں کو اکٹھا کرتی تھی، جیسے نیکی، معافی اور برداشت۔ یہ اس کی طرف سے سب کو جوڑنے کی شاید آخری اور سب سے بڑی کوشش۔ تو ان سب کے بعد اکبر کی لیگیسی کیا ہے، اس کا ورثہ کیا ہے؟ یہ ایک سیدھا سا سوال لگتا ہے، لیکن اس کا جواب بالکل بھی سیدھا نہیں ہے۔ اس کی میراث اتنی ہی پیچیدہ اور متنازع ہے جتنی اس کی اپنی شخصیت تھی، اور یہ آج بھی ساؤتھ ایشیا کی پہچان اور شناخت کی بحث کے بالکل مرکز میں ہے۔ اور اس میراث کا تضاد آپ کو آج بھی صاف نظر آئے گا۔ ہندوستان میں اکبر کو عام طور پر ایک قومی ہیرو کے طور پر دیکھا جاتا ہے، ایک ایسی علامت جو تکثیریت یعنی پلورلزم اور اتحاد کی نمائندگی کرتی ہے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان میں اسے اکثر نصابی کتابوں میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے، بلکہ کچھ لوگ اس پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ اس کی پالیسیوں نے مسلمانوں کی الگ شناخت کو کمزور کیا۔ ایک ہی شخص اور دو بالکل الگ الگ کہانیاں۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، کیا رواداری، ٹالرنس اور ایک دوسرے کا احترام واقعی کسی بھی سلطنت یا معاشرے کی سب سے مضبوط بنیاد ہو سکتے ہیں؟ اکبر کا یہ عظیم تجربہ تقریباً 500 سال پرانا ہے، لیکن اس کا اٹھایا ہوا یہ سوال آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا تب تھا۔ شاید اکبر کی سب سے بڑی میراث کوئی جواب نہیں ہے، بلکہ وہ سوال ہے جو وہ آج بھی ہم سب سے پوچھ رہا ہے۔